بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ منہج النقد فی علوم الحدیث کے لیکچر نمبر 7 میں آج ہم قوانین اور روایہ فی عہد الصحابہ سے گفتگو کا آغاز کریں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دور مبارک میں روایت حدیث کے کیا قوانین تھے، کیا قاعدے تھے، کیا رولز تھے۔ تو آج کی گفتگو کا آغاز یہاں سے ہوگا، اور 7 ادوار علوم حدیث میں سے پہلا دور جو تھا وہ عہد نشو تھا، یعنی جس دور میں علم حدیث کی نشو و نما ہوئی، یہ علم بڑا پھیلا۔ تو اس میں ابتدائی گفتگو ہم نے کر لی تھی۔ آج جو ہماری گفتگو ہے وہ قوانین روایت فی عہد الصحابہ، یہ آج ہماری صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کو آگے پہنچانے کے لیے اپنی تمام تر انسانی کوششیں صرف کر دی، تاہم دعوت کے اس جوش و خروش میں وہ ایک بنیادی اور اہم ترین معاملے سے غافل نہ ہوئے۔ وہ تھا نبوی اثاثے، یعنی حدیث کو تحریف اور ملاوٹ سے محفوظ رکھنا۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بھی حدیث کو تحریف سے اور ملاوٹ سے محفوظ رکھنے کی پہلی کوشش حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کی۔ شریعت کی ہدایات نے نقل حدیث اور درست نقلی علم کے لیے بنیادی ستون قائم کیے۔ بنیادی شرعی ہدایات اور قوانین روایت کا پس منظر۔ قرآن و سنت کی ان ہدایات سے روایت کے ایسے معجزاتی اصول اور قوانین وضع ہوئے جنہوں نے حدیث کی حفاظت کو یقینی بنایا۔ اس دور میں تمام صحابہ کرام کو بالاتفاق عادل، یعنی اس دور میں تمام صحابہ کرام بالاتفاق عادل تھے، یعنی یہ کہا جاتا ہے الصحابۃ کلھم عدول، اس لیے جرح و تعدیل کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ صرف وہم اور غلطی سے بچنا مقصود تھا۔ یعنی صحابہ عادل تھے سارے، عدالت صحابہ پر گفتگو نہیں ہو سکتی تھی اگر کوئی روایت بیان کرے، ہاں وہم اور غلطی سے گفتگو ہو سکتی تھی کہ کسی کو کوئی غلطی نہ لگی ہو وغیرہ۔ جیسے کئی صحابہ کرام نے، جیسے میت پر رونے والا واقعہ، میت پر رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے، اس کی توجیہ، اور تو یہاں پر راوی جو ثابت ہونے غلطی لگی۔ اسی طرح افطار پہلے کیا جائے یا نماز پہلے پڑھی جائے، اس بارے میں دو آرا، تو یہ غلطی جو ہے وہ لگ سکتی ہے، لیکن سارے جو تھے صحابہ عادل تھے۔ جھوٹ کی مذمت پر قرآنی حکم انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، کہ وہ لوگ جو افطرا جھوٹ کا باندھتے ہیں، لا یؤمنون بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، واولئک هم الکاذبون، اور وہ کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ پھر متواتر حدیث آئی من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، تحقیق اور تثبت کا حکم۔ تو یہ بھی قرآن سے ہمیں ملتا ہے کہ تحقیق کر لی جائے، ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ اس جگہ پہ کھڑا نہ رہ اے سننے والے جس کا تجھے علم نہیں ہے، اور بے شک کان، آنکھیں اور دل، ان میں سے ہر ایک سے جو ہے وہ پوچھا جائے گا، ہر ایک مسئول ہوگا۔ پھر فاسق کی خبر کے متعلق قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو۔ تو تحقیق کا حکم قرآن نے دیا۔ تو عہد صحابہ میں روایت حدیث کے اہم ترین قوانین۔ قانون اول،
روایت حدیث میں تقلیل، یعنی یہ بھی ایک قانون ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے روایت حدیث میں تقلیل کو اپنایا، یعنی کم سے کم روایت کرنا۔ کثرت سے روایات بیان کرنے والے صحابہ کے قدموں میں غلطی یا نسیان کی وجہ سے لغزش نہ آ جائے اور وہ لاشعوری طور پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کے شبے میں نہ پڑ جائیں۔ نیز اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لوگ تمام تر توجہ قرآن پاک کو حفظ کرنے پر مرکوز رکھیں اور کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں سخت پوزیشن رکھتے تھے اور صحابہ کرام میں یہ بات عام تھی، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کا جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنائی بات کو آگے بیان کرے۔ تو یہ قانون تقلیل جو تھا روایت کے بارے میں، تقلیل روایت، یہ پہلا قانون تھا۔ دوسرا قانون ہے روایات کے اخذ اور عدم تثبت، یعنی پوری تحقیق اور گواہی لینا، یہ دوسرا قانون تھا۔ امام ذہبی کے مطابق صحابہ کرام نے قبول روایات میں انتہائی احتیاط برتتے تھے اور انہوں نے ہی محدثین کے لیے تحقیق کا یہ راستہ متعین کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وراثت کے معاملے میں جب حضرت مغیرہ بن شعبہ نے حدیث پیش کی تو آپ نے گواہ طلب کیا، جس پر محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی، تب آپ نے اسے نافذ کیا۔ تو یہ تحقیق اور گواہی جو ہے وہ قبول روایت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری نے 3 بار اجازت مانگنے والی حدیث میں کہ اذا سلم احدکم ثلاثا فلم یجب فلیرجع، جب تم کسی کو 3 دفعہ سلام دو اور وہ جواب نہ دے گھر والا تو واپس لوٹ جاؤ۔ تو یہ بیان کی تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا میرے سامنے اس پر دلیل یعنی گواہ لاؤ۔ چنانچہ دیگر صحابہ کرام کی گواہی کے بعد اسے قبول کیا اور فرمایا میں نے تم پر تہمت نہیں لگائی بلکہ مجھے تحقیق پسند تھی۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی آپ کے سامنے حدیث بیان کرتا تو آپ اس سے تحقیق اور یقین کے لیے قسم لیا کرتے تھے، یعنی حدیث روایت جو کر رہا ہے وہ اس پر حلف اٹھاتا، تب حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم اس سے روایت لیتے۔ تو یہ دوسرا قانون۔ تیسرا قانون جو تھا وہ نقد روایات کو قرآن اور قواعد دینی پر پرکھنا، کیا یہ روایات قرآن اور جو اصول دین ہیں ان کے خلاف تو نہیں ہیں؟ اگر کوئی روایت کی گئی حدیث دین کے بنیادی قواعد یا قرآن مجید کے ظاہر کے خلاف نظر آتی تو صحابہ کرام اس پر نقد کرتے اور اسے راوی کا وہم قرار دے کر رد کر دیتے۔ تو یہ رد کرنا اجتہادی ہوتا تھا، بدگمانی پر مبنی نہیں تھا۔ جیسے رؤیت باری تعالیٰ کے بارے میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کا نظریہ ہے لا تدرکہ الابصار، کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، تو آپ نے رؤیت باری والی احادیث کو اجتہادی عمل سے رد کیا ہے۔ تو یوں نقد روایات بھی صحابہ کرام کے دور میں موجود تھا کہ روایات کو قرآن اور قواعد دین پر پیش کرتے۔ حضرت فاروق اعظم کا فاطمہ بنت قیس کی روایت کے بارے میں کہ انہوں نے یعنی اس پر نقد کیا کہ جب انہوں نے طلاق مطلقہ ثلاثہ کے لیے نفقہ اور سکنا نہ ہونے کی روایت کی، حالانکہ جو سے 3 طلاقیں ہو جائیں طلاق مغلظہ تو اس کے لیے نان نفقہ اور سکنا ملتا ہے، لیکن فاطمہ بنت قیس کو جب طلاق ہوئی تو انہیں نہ نفقہ ملا اور نہ سکنا ملا۔ تو انہوں نے اسی کو روایت کیا تو حضرت عمر نے فرمایا ہم ایک عورت کے کہنے پر اللہ کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے، معلوم نہیں اس نے یاد رکھا یا وہ بھول گئی، اور قرآن کی پھر آیت پیش کی کہ لا تخرجوہن من بیوتہن، کہ یعنی عدت والی جو عورتیں ہیں انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا حضرت عمر کی روایت پر نقل، جب یہ روایت آئی کہ مربجہ رونے کی وجہ سے میت پر عذاب ہوتا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا عمر پر اللہ رحم فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا، بلکہ قرآن کافی ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور فرمایا کہ سننے والے سے یہ خطا ہو گئی،
یعنی ایک کا گناہ دوسرے پر نہیں، یعنی رونے سے میت کو عذاب نہیں ہوگا۔ فتنے کا ظہور اور وضع حدیث کے خلاف مدافعتی اقدامات۔ حضرت عثمان غنی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادتوں کے بعد جب فتنوں نے سر اٹھایا اور مختلف منحرف فرقے اور بدعتی گروہ پیدا ہوئے، تو انہوں نے اپنے سیاسی اور مذہبی نظریات کی ترویج کے لیے احادیث گھڑنا، وضع حدیث شروع کر دی۔ اس کے سد باب کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے درجہ ذیل فول پروف طریقے اپنائے۔ نمبر 1، اسماء الرجال اور اسناد کی جانچ پڑتال۔ نمبر 2، راویوں کے انتخاب میں انتہائی احتیاط برتی۔ محمد بن سیرین فرماتے ہیں پہلے اسناد کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا تھا، لیکن جب فتنہ برپا ہوا تو صحابہ کرام نے فرمایا اپنے راویوں کے نام بتاؤ۔ چنانچہ اہل سنت کی روایات لے لی جاتی اور بدعتیوں کی روایات کو چھوڑ دیا جاتا۔ یہیں سے جرح و تعدیل کی بنیاد پڑی۔ 2، راویوں کے انتخاب میں انتہائی احتیاط۔ صحابہ کرام نے یہ اصول عام کیا کہ حدیث محض ایک معلوماتی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ دین ہے۔ یہ کوئی معلومات نہیں ہے کہ کوئی بھی شیئر کر سکتا ہے، بلکہ یہ دین ہے۔ چنانچہ یہ قاعدہ مشہور ہوا، انما حاذہ الاحادیث دین، یہ احادیث جو ہیں وہ دین ہیں، فانظروا عمن تاخذونھا، لہذا دیکھ لو تم کس سے حدیثیں لے رہے ہو۔ تو راوی کا متقی ہونا، عادل ہونا، ضابط ہونا اس سے لازم کرا۔ پھر تیسرا ہے حدیث پاک کی تصدیق کے لیے طویل سفر کرنا، رحلہ۔ کسی بھی حدیث کو اثر راوی سے براہ راست سن کر تصدیق کرنے کے لیے صحابہ کرام مہینوں سفر کرتے، جیسے حضرت ابو ایوب انصاری نے صرف ایک حدیث من ساتر علی مؤمن کی تصدیق کے لیے مصر کا طویل سفر کیا، اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، اور پھر تابعین نے بھی یہی طریقہ اپنایا کہ ایک حدیث کی تحقیق کے لیے اتنا طویل سفر اختیار کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کی تحقیق کے لیے خوب کوشش کرنی چاہیے، بغیر تحقیق کے حدیث کو نہیں بیان کرنا چاہیے۔ نمبر 4، روایات کا موازنہ اور تقابل، عرض حدیث۔ کسی راوی کی حدیث کو دوسرے ثقہ اور صاحب اتقان حفاظ کی روایات پر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر اس راوی کی حدیث دیگر حفاظ کے خلاف ہوتی یا وہ اکیلا ایسی بات کہتا جس کی کوئی اصل نہ ہوتی، تو اس کی روایت کو رد کر دیا جاتا، یعنی اس کی روایت کو شاذ قرار دے دیا جاتا ہے یا منکر قرار دیا جاتا ہے، جس کی کوئی موافقت نہیں کر رہا۔ تو یہ جو ہے وہ وضع حدیث اور فتنوں کے ظہور کے وقت حدیث کے لیے دفاعی اقدامات جو ہے وہ یہ 4 اقدامات کیے گئے۔ پھر پہلی صدی ہجری کے اختتام پر علوم حدیث کی تقسیم۔ صحابہ کرام اور کبار تابعین کی مخلصانہ اور سائنسی کوششوں کے نتیجے میں پہلی صدی ہجری کے اختتام ختم ہونے سے پہلے ہی علوم حدیث کے قواعد مدون ہو چکے تھے، درجہ ذیل اقسام وجود میں آ چکی تھی۔ حدیث مرفوع، حدیث موقوف، مرفوع جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، موقوف جو صحابی تک پہنچے، مقطوع جو تابعی کا قول ہو، متصل جس کی سند اول سے آخر تک جڑی ہوئی ہو، اور اس کے بعد مرسل تابعی براہ راست نبی سے روایت کرے، اور منقطع جس کی سند میں کوئی راوی غائب ہو، اور مدلس جس میں راوی کے ایپ کو چھپایا گیا۔ تو قبولیت کے اعتبار سے روایات کی بنیادی جو تقسیم ہے وہ 2 ہے، مقبول جسے بعد میں صحیح اور حسن کہا گیا، اور مردود جسے ضعیف کہا گیا، اور اس کی کئی اقسام ہیں۔ تو یہ آج کی ہماری گفتگو ہے قوانین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم۔ اب آتے ہیں اصل متن کی طرف۔ قوانین الروایتی فی عہد الصحابۃ رضوان اللہ تعالی علیہم۔ قام الصحابۃ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بالتبلیغ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبذلوا من اجلہ غایۃ ما فی وسع الشرع ولکن لم یغفلوا فی عقدۃ حماسہم للدعوۃ فی امر جوہری ہام، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو ہے وہ
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیغام رسالت کو پہنچانے کے لیے انہوں نے پوری کوشش کی اور اس پیغام کو جو ہے وہ پہنچایا، اور اس دعوت میں جو ہے وہ کسی طرح کی کوتاہی نہ کی، اور اس کو تحریف سے محفوظ رکھا۔ وقد كان لهم في عوامل الحفظ الذاتية التي اشتمل عليها هذا الدين الكبير تلك العوامل المعجزة التي جعلته شامخا امام الاحداث۔ اور پھر جو ہے نہ صرف یہ کہ اس وراثت کو، یعنی وراثت علمی کو محفوظ رکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کے لیے ایسے اسباب مقرر کیے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ کان لہم کان فیہا خیر مللہم لہم۔ اور پھر جو ہے وہ ائمہ دین نے، ائمہ علم نے اس نبوی وراثت کی حفاظت کی، اور اسے جو ہے وہ اس کے اصول اور قوانین کو جو ہے وہ جو توجیہات تھی انہیں وضع کیا، اور پھر تحقیق جو تھی وہ قرآن مجید کی مختلف آیات سے جو ہے وہ دی گئی۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حدیث متواتر، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اور اسی طرح تثبت جو تھا وہ اس آیت سے لیا گیا، ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اور پھر یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، کہ جب فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں ایجاد ہوئی۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آپ سے جو جھوٹ کا نقل کرنے والا ہے اس کو گناہ قرار دیا، اور حدیث صحیح مشہور میں ہے کہ فرمایا کہ جس نے مجھ سے ایسی کوئی بات روایت کی جسے وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ بھی جھوٹوں میں سے ہے۔ تو ان آیات سے اور روایات سے جو ہے وہ قوانین روایت جو ہے وہ بنائے گئے جو حفظ حدیث کی کفایت کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اس دور میں چونکہ لوگ عادل تھے لہذا جرح و تعدیل کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ عصر صحابہ تھا اور وہ سارے عادل ہیں، لہذا جو ہے وہ ان کے بارے میں تو صحابہ کرام نے قوانین روایت میں اپنے زمانے میں تثبت من صحت النقل کو جو ہے وہ زیادہ فوکس کیا اس پر، اور وہم وغیرہ سے تحت یا کہ نقل میں کوئی غلطی نہ کرے اور اس راوی کو وہم نہ ہو۔ تو اہم جو تھے قوانین صحابہ کرام کے دور میں، پہلا تھا تقلیل روایت، کہ جو کثرت سے روایت بیان کرے گا وہ اندیشہ ہے کہ وہ غلطی کر جائے گا یا نسیان کا شکار ہو جائے گا، اور وہ شبائے کذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں باقی ہوگا جب تو اسے شعور نہیں ہو۔ اس کے علاوہ بھی یہ تھا کہ تاکہ لوگ حفظ قرآن سے منہ نہ موڑ لیں اور کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو جائیں۔ حضرت ابوبکر عمر جو تھے اس میں زیادہ سخت تھے، اور اکثر صحابہ کرام بھی اسی راہ پر، انہی کی راہ پہ چلے، یہاں تک کہ یہ ان سے مرفوعاً اور موقوفاً یہ بات مشہور ہو گئی کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ آج سنی سنائی بات کو روایت کرے۔ دوسرا جو اصول تھا وہ تھا تثبت فی روایت عند اخذها و عند ادائها،
اخذ روایت کے وقت بھی اور ادائے روایت کے وقت تثبت اور تحقیق اور گواہی جو ہے یہ ضروری ہے۔ امام ذہبی نے ترجمہ ابوبکر صدیق میں یہ بیان کیا کہ سب سے پہلے قبول روایت میں احتیاط کرنے والے حضرت ابوبکر تھے۔ بس روایت ہے ابن شہاب کی قبیصہ بن زہیب سے کہ ایک دادی آئی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس اور اس نے اپنے پوتے کی، اپنے نواسے کی یا پوتے کی نواسے کی وراثت طلب کی، تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے کتاب اللہ سے کوئی چیز نہیں پاتا اور نہ مجھے حدیث سے کوئی چیز یاد ہے۔ پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ میں موجود تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ نے نانی کو چھٹا حصہ دیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا حضرت مغیرہ سے کیا تمہارے ساتھ کوئی اور ہے؟ تو حضرت محمد بن مسلمہ نے گواہی دی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے دادی اور نانی کے لیے جو ہے وہ چھٹا حصہ آپ نے مقرر کر، یعنی وہ بھی جدائی صحیحہ ہے۔ اور حضرت عمر کے ترجمے میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمے میں حضرت امام ذہبی نے فرمایا کہ محدثین نے تثبت فی النقل میں اس کو سنت اور طریقہ قرار دیا، اور جس خبر روایت کے بارے میں شک ہو اس میں توقف کیا، تو یہ جو ہے وہ روایت کی گئی ہے جریری یعنی ابو سعید سے، اور وہ ابو ندرہ سے، اور وہ ابو سعید سے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری جو تھے انہوں نے حضرت عمر کو دروازے کے باہر سے 3 دفعہ سلام کیا تو انہوں نے اجازت نہیں دی، وہ لوٹ گئے۔ حضرت عمر نے پیچھے ان کے کسی کو بھیجا اور فرمایا کہ تم آپ کیوں نہیں حاضر ہوئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب تم کسی کو 3 دفعہ سلام دو اور وہ جواب نہ دے تو لوٹ جاؤ۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا اس بات پر تمہارے پاس کوئی گواہ ہے یا تم نے یہ خود سے کہی ہے؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری جو ہے وہ ان کا رنگ جو ہے وہ متغیر ہو گیا اور وہ ہمارے پاس آئے، یہ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں، ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں۔ تو ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے خبر دی، تو پھر ساتھ ہی کہنے لگے کیا تم نے اس حدیث کو سنا ہے؟ تو ہم نے کہا ہاں ہم سب نے سنا ہے۔ تو ہم نے ہمارے ساتھ جو لوگ بیٹھے تھے ان میں سے ایک کو ان کے ساتھ بھیج دیا اور انہوں نے جا کر خبر دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تب حضرت عمر نے اس کو قبول کیا۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ترجمے میں یہ بات ذکر فرمائی، کان عالما اماما عالما متحریا فی الاخذ بحیث انہ یستحلف من یحدث بالحدیث، کہ حضرت مولا کائنات جو تھے وہ امام تھے، عالم تھے اور اخذ حدیث میں بڑے کوشش و کاوش کرنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ جو بھی حدیث آپ پر پیش کرتا آپ اس سے حلف طلب کرتے تھے۔ تیسرا جو اصول ہے وہ ہے نقد روایات، کہ نصوص پر انہیں پیش کیا جاتا اور قواعد دین پر، اگر ان کے مخالف پایا جاتا تو اس کو رد کر دیا جاتا اور اس پر عمل کرنا ترک کر دیا جاتا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ مسلم نے سے روایت کو لیا فاطمہ بنت قیس والی کہ ان کے شوہر نے انہیں 3 طلاقیں دے دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سکنا اور نفقہ نہیں مقرر فرمایا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا جب یہ روایت فاطمہ بنت قیس نے بیان کی کہ ہم اللہ کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کو ایک عورت کی قول کی وجہ سے نہیں چھوڑتے، ہم نہیں جانتے کہ اس نے اس بات کو محفوظ رکھا یا وہ بھول گئی۔ لہا سکنا و نفقہ، عورت کے لیے یعنی متعلقہ ثلاثہ کے لیے سکنا بھی ہوگا اور نفقہ بھی ہوگا۔ قال اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا یأتین بفاحشۃ مبینہ، کہ عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو مگر جب کہ وہ کھلی بے حیائی کریں۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ عورت جو ہے وہ عدت میں ہے تو اس سے نفقہ دیا جائے گا۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیخین نے حضرت عمر اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو عذاب دیا جاتا ہے اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے۔ تو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے فرمایا اللہ رحم فرمائے عمر پر، قسم اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا کہ مومن کو
کسی کے رونے کی وجہ سے اللہ عذاب دیتا ہے، لیکن یہ فرمایا کہ ان اللہ یزید الکافر عذابا ببکاء اہلہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کافر کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیتا ہے۔ تمہارے لیے یہ اللہ کا قرآن کافی ہے، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، یعنی ایک کا گناہ دوسرے کے پلڑے میں نہیں ڈالا گیا۔ اور اسی طرح مسلم میں ہے کہ تم مجھ سے حدیثیں بیان کرتے ہو، غیر کاذبین ولا مکذبین ولکن السمع یفتی، یعنی تم مجھ سے حدیثیں بیان کرتے ہو، نہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم غیر کاذب اور غیر مکذبین ہو، لیکن سننے میں بعض دفعہ غلطی لگ جاتی۔ تو یہ احتیاط جو تھی، یہ تیسرا اصول جو تھا کہ روایات کو قرآن و سنت پر پیش کیا جائے، اگر اس کے موافق ہے تو اس کو قبول کیا۔ تو یہ جو صحابہ کرام نے عمل کیا جس ضبط حدیث کی احتیاط کے لیے، تہمت اور شبہ ظن کی وجہ سے نہیں، حضرت عمر نے فرمایا تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہ میں نے تم پر تہمت نہیں لگائی، لیکن میں یہ تحقیق کو پسند کرتا ہوں۔ اسی طرح بعض روایتوں کو رد کیا اجتہاد کی وجہ سے، تو جو ان کے اجتہاد کی مخالف تھی جس کا انہوں نے استنباط کیا، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ نے رویت باری کے والے مسلم میں اجتہاد۔ اسی لیے ہم بعض صحابہ کرام کو پاتے ہیں کہ وہ بعض عمل کرتے ہیں، بعض اس کو رد کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے رائے سے اجتہاد کرتے تھے اور تاکہ ادلہ کا آپس میں تعارض ہو سکے۔ پھر جب ظہور وضع و اس کے وسائل جو ہے جب یہ پیدا ہو گئے، بارہ قرن الفتنہ، جب یہ فتنے کا زمانہ آیا، اور وہ کیا زمانہ ہے جب امام مظلوم اور امام شہید حضرت عثمان غنی اور پھر مقتل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا، تو مختلف گمراہ فرقے ظاہر ہوئے، اور انہوں نے اپنی بدعتوں کو رائج کرنے کے لیے جو ہے وہ احادیث کو وضع کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی باتیں گڑھ لیں جو آپ نے نہیں فرمائی۔ تو یہ جو تھا، یہ وقت جو تھا وہ وضع حدیث کا تھا۔ تو صحابہ کرام نے حدیث کی حفاظت کا انداز اپنایا اور اس میں کوشش کی، اور جو تحقیق کے اصول تھے وہ یہ تھے کہ سب سے پہلے جو تھا کہ حدیث کی جو سند ہے اس کے متعلق بحث کی جاتی، اس کے جو رجال ہیں ان سے متعلق بحث کی جاتی، اور پھر اس کو قبول کیا جاتا۔ جیسے امام مسلم نے مقدمہ صحیح مسلم میں اور ترمذی نے علل جامعہ میں ابن سیرین سے یہ روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ پہلے سند کے متعلق ہم سوال نہیں کرتے تھے، جب فتنہ واقع ہوا تو پھر لوگوں نے یعنی تابعین و صحابہ کرام نے فرمایا سمو لنا رجالک، ہمارے لیے اپنے راوی بیان کرو۔ وَيُنظَرُ إِلَىٰ حدیث سے اہل سنہ، اہل حدیث کی طرف، اہل سنت کی حدیث کو طرف دیکھا جاتا، فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ انہیں لیا جاتا ہے، وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، اور اہل بدعت کی روایتوں کو نہ لیا جاتا۔ یہ پہلا اصول تھا۔ پھر صحابہ کرام میں سے جو علماء تھے انہوں نے جو ہے وہ احتیاط طور پر یعنی اس بات پر لوگوں کو آمادہ کیا کہ روایت حدیث میں احتیاط کی جائے اور روایت نہ لی جائے مگر اس سے کہ جس کا دین اور ورع اور حفظ و ضبط جو ہے وہ سب میں وہ کیا ہو، سکا ہو۔ یہاں تک کہ یہ بات جو ہے وہ لوگوں میں رائج ہو گئی کہ یہ قاعدہ کہ انما حاضر الحدیث دین فانظروا عمن تاخذون، کہ یہ حدیث دین ہے، دیکھ لو کہ اپنا دین تم کن سے لے رہے۔ تو یہ پھر علم میزان الرجال یعنی اسماء الرجال کی بنیاد اس سے پڑی، علم جرح و تعدیل۔ تو یہ جو اصول حدیث کی کا ایک اہم ستون ہے۔ پھر صحابہ کرام نے بھی، یہ سوال آتا ہے ایم سی کیوز وغیرہ میں اور شارٹ کوسچن میں بھی، کہ کن صحابہ کرام نے رجال کے بارے میں کلام کیا، یعنی اسماء الرجال کے بارے میں کن صحابہ کرام نے کیا؟ تو یہ 3 صحابہ ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عبادہ بن صامت اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ کانا کلامن قلیلا بقلت ضعف و ندرتی، کلام ان کا قلیل اس لیے کہ اس وقت ضعیف راوی جو تھے وہ بہت کم تھے، تو اس لیے کلام ہے لیکن کم ہے۔ لیکن ان 3 صحابہ کرام نے رجال کے بارے میں باقاعدہ کلام کیا۔ پھر تابعین نے کلام کیا، ان میں
حضرت سعید ابن مسیب المتوفا 93 ہجری اور عامر شابی 104 ہجری اور امام ابن سیرین 110 ہجری. تو ان لوگوں نے جو ہے وہ رجال کے بارے میں کلام کیا. تیسرا جو عمل تھا وہ تھا طلب حدیث میں سفر کرنا، کہ اثر راوی سے اس حدیث کو سننا اور اس کی تحقیق کرنا، اور اس کے لیے بڑے بڑے سفر ہوئے، یہاں تک کہ ایک حدیث کے لیے بالمشابہ سے سننے کے لیے کثیر جو ہے وہ لمبے سفر کیے گئے جو تھکا دینے والے تھے. جیسے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقبہ بن عامر کی طرف سفر کیا ان سے پوچھنے کے لیے کہ جو میں نے حدیث سنی ہے میرے علاوہ کسی نے نہیں سنی، یعنی سوائے آپ کے، تو کیا آپ نے اس حدیث کو رسول اللہ سے سنا ہے کہ من سطر علی مومن فی الدنیا سطر اللہ یوم القیامہ، کہ جو دنیا میں کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی ستر پوشی کرے گا. تو اس حدیث کو سننے کے لیے وہ اپنی سواری پر سوار ہوئے اور مصر میں آئے، پھر وہاں سے لوٹ کر گئے. تو خطیب بغدادی نے اس بارے میں ایک پورا رسالہ لکھا ہے، الرحلہ فی طلب الحدیث. یہ شیخ نور الدین عطر نے اس کی تحقیق بھی کی. تو یہ صحابہ کرام کی سنت ہوگی طلب حدیث میں سفر کرنا تحقیق کے لیے، اور پھر تابعین بھی اسی راہ پہ چلے، اور اسی طرح وہ صحابہ کرام جس طرح سفر کرتے تھے حدیث کے بارے میں اس سے سوال کرتے، اسی طرح جیسا کہ خطیب بغدادی نے اپنی اسناد کے ساتھ لکھا حضرت سعید بن مسیب سے کہ فرماتے ہیں کہ میں کئی دن اور رات جو ہے وہ سفر کرتا تھا ایک حدیث کی طرف پر. جیسے صحیحین میں بھی ہے کہ ایک شخص حضرت امام شافعی کے پاس آیا اور اس نے کہا ابو عمر، لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ اذا آتک الرجل اماتہ ثم تزوج فہو کالراکب مدنۃ، کہ اگر کوئی آدمی اپنی لونڈی کو آزاد کر دے پھر اس سے شادی کر رہے تو وہ ایسے ہے جیسے وہ اپنے بدنا پر سوار ہونے والا ہے. یعنی بدنا چونکہ قربانی کا جانور ہے تو اس پہ سواری نہیں کر سکتے، یہ ایسے لوگ کہتے ہیں. تو امام شافعی کہتے ہیں کہ مجھے ابو بردہ بن ابی موسیٰ اشعری نے، اور وہ اپنے والد ابو موسیٰ اشعری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ یؤتون اجرہم مرتین، 3 آدمی ایسے ہیں جنہیں دگنا اجر دیا جاتا ہے. ثم شافعی، پھر امام شافعی نے فرمایا خذ قد کان الرجل یرحل فیما دونہا الی المدینہ، یہ اتنی بڑی حدیث لے لو اس لیے کہ اس سے چھوٹی حدیث کے بارے میں بھی لوگ مدینہ تک جو ہے وہ سفر کرتے تھے. اور یہ پھر علماء کی یہ شان رہی کہ وہ تحصیل علم کے لیے طویل سفر کرتے. چوتھا یہ تھا کہ وضع حدیث اور ذوب حدیث کے طریقے کو پہچانا جائے، تو یہ راوی کی روایت اور اس کے حفظ و اتقان سے جو ہے وہ اس کو پہچانا جائے گا. تو یہ وہ وسائل تھے کہ جو ان کی وجہ سے صحیح اور سقیم اور سے میں امتیاز ہو گیا. اور ابھی قرن اول ختم نہیں ہوا تھا کہ چند انواع حدیث جو تھی وہ وضع ہو گئی، جیسے مرفوع، موقوف، مقطوع، متصل، مرسل، منقطع اور مدلس، اور اس کے علاوہ بھی کئی اقسام تھی. تو یہ ساری کی ساری 2 اقسام میں منقسم ہوتی ہیں، مقبول جسے بعد میں صحیح اور حسن کہا گیا، اور مردود جسے بعد میں ضعیف اور اس کی کثیر اقسام جو ہے وہ بیان کی گئی. تو یہ دور اول تھا صحابہ کرام کا، اور قرن اول یعنی پہلی صدی تک یہ دور تھا. اس میں قوانین روایت کو مدون کیا گیا، اور پھر کچھ صحابہ کرام نے اس میں رجال پر کلام بھی کیا. اور اس کے بعد یہ دور، اب یہاں سے دور تکامل دوسرا دور جو ہے وہ دور ثانی شروع ہوگا. اس کو ہم پھر اگلی کلاس میں اس کا آغاز کریں.